السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی اور زبردست قسم کی ریسیپی لے کے آئی ہوں، جس کے اندر ایک نیا ٹوسٹ ہے۔ یہ ریسیپی آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں رمضان المبارک کے لیے، اور جب چاہے آپ فریزر سے نکالیں اور یہ فرائی کر کے افطار میں کھائیں، اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہ یمی ڈیلیشیس ریسیپی۔ آئل ہم لے لیں گے 3 ٹیبل سپون، اور اس کو ہم پین میں ڈال کے تھوڑا سا گرم کر لیں گے۔ ہم نے پیاز لینی ہے، پیاز میرے پاس 2 عدد ہیں بڑے سائزز کی، ان میں نے چاپ کر لیا میں نے، اور اس کو اچھی طرح سے ہم سوتے کر لیں گے۔ جنجر گارلک پیسٹ ہے میرے پاس 1 ٹیبل سپون، اس کو بھی ڈال کے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہلکا سا جب اس کا کلر گولڈن براؤن ہوگا تو اس کے اندر میں آلو ڈال لوں گی۔ آلو میرے پاس ہیں 4 کپ بوائل کیے ہوئے ہیں اور میش کیے ہوئے ہیں، کیونکہ میں یہ ریسیپی بنا کے فریز کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے جو ہے آلو میں نے 4 کپ ڈالے ہیں۔ آپ اس کو ریسیپی کو ہاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی پہ ہے۔ چکن میں نے لیا، یہ بھی میں نے بوائل کر کے شریڈ کر لیا ہے۔ اس میں نے ہلکا سا سالٹ ڈالا تھا جب چکن میں بوائل کر رہی تھی، اور آلو بھی جب میں نے بوائل کیے ہیں۔ تھوڑی سی میں نے ہری مرچیں لی ہیں، اگر آپ کو ہری مرچ پسند نہیں ہے تو نہ ڈالیں، بچوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ شملہ مرچ میں نے لی ہے 4 چمچ، اور میں نے دھنیا ڈالا ہے تھوڑا سا، اور ان سب چیزوں کو بھی مکس کر لیا ہے۔ اب میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لے لی ہے، یہ میں ڈال رہی ہوں 3 ٹی اسپون ڈال رہی ہوں، ٹیبل سپون نہیں ہے، ٹی اسپون ہے۔ ریسیپی میں ڈسکرپشن باکس میں بھی مینشن کر دوں گی، تو آپ وہاں سے بھی آپ اسکرین شاٹ لے کے ریسیپی آرام سے بنا سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے ہلدی پاؤڈر ڈالا ہے، ہلدی پاؤڈر میں نے 1 ٹی اسپون ڈالا ہے۔ اب میں نمک ڈال لوں گی، نمک آپ اپنے اندازے کے مطابق، اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں۔ اگر آپ کو ہلکا نمک پسند ہے تو کم ڈالیں، مجھے جو ہے نمک تیز پسند ہے، اس لیے میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے نمک ڈالا ہے۔ اب میں نے اس کے اندر زیرہ ڈال لیا ہے، زیرہ بھی مجھے بہت پسند ہے، بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے، اور یہ اوریگینو ڈالا ہے۔ زیرہ میں نے 2 ٹی اسپون ڈالا ہے، اوریگینو میں نے 1 ٹی اسپون ڈالا ہے، اور یہ چاٹ مسالہ ہے، چاٹ مسالہ بھی میں نے 2 ٹی اسپون ڈالا ہے۔ اور اوریگینو میں نے اس لیے ڈالا ہے، اس سے جو ہے فلیور بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ ½ ٹی اسپون میں نے اس کے اندر سفید مرچ کا پاؤڈر ڈالا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے یکجان ہو جائے۔ اب ایک باؤل میں نے حسب ضرورت جو ہے یہ مٹیریل لے لیا ہے، کیونکہ میں آپ کو ریسیپی دکھانا چاہ رہی تھی، تو میں نے تھوڑا سا جو ہے یہ مٹیریل ٹھنڈا کر کے اس کو سیپریٹ کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر میں بریڈ کرمز ڈالوں گی۔ بریڈ کرمز میرے پاس تھے 4 ٹی اسپون، اور 1 ٹی اسپون جتنا جو ہے میں اس میں ایگ ڈال دوں گی، پھینٹا ہوا جو ہے انڈا وہ ڈال لیں گے، اور اس کے اندر جو ہے پھر میں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ ڈال لوں گی۔ یہ میں نے ½ ٹی اسپون جتنی ڈالی ہے، کیونکہ مٹیریل میں آلریڈی جو ہے مسالہ ہے، اس لیے میں نے اور مسالے اس کے اندر نہیں ڈالے۔ 4 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے کارنز ڈال لیے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر گریٹڈ کی ہوئی موزریلا چیز ڈالی ہے، یہ بھی میں نے 4 ٹیبل سپون ڈالی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا ہے، تقریباً ½ ٹی اسپون جتنا، اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے۔ اب ہم 2 بریڈ کے سلائسز لے لیں گے، اس طرح سے کوئی بھی آپ کٹر لے لیں۔ میرے پاس یہ فلاور شیپ میں کٹر ہے، آپ راؤنڈ شیپ کا کٹر لے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی شیپ میں بنائیں۔ تو اس طرح سے اس میں سے بریڈ میں سے 2 آپ کے جو ہے چکن لالی پاپس بنا رہے ہیں ہم، چکن پوٹیٹو لالی پاپس۔ تو یہ دیکھیں، اس طرح سے ہم فلیٹ کر لیں گے، بیل لیں گے ان کو۔ اب 1 عدد میں نے انڈا لے لیا، اسے پھینٹ لیا ہے، اور بریڈ کرمز لے لیے ہیں، بوائل کیے ہوئے انڈے لیے ہیں، اور ان کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے۔ اب مٹیریل میں نے لے کے جو ہم نے بنایا تھا، کارنز ڈالے تھے، چیز ڈالی تھی، اس کو اس پہ اسپریڈ کر دیا بریڈ پہ، اور یہ دیکھیں یہ ٹوسٹ تھا، یہ انڈا ہم نے اس پہ لگانا ہے، اور اس طرح سے ہم نے پہلے جو ہے سٹک لگا دینی ہے، آئس کریم سٹک، اس کے بعد اس پہ انڈا رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم
اس کو سارے کو بنا لیں گے۔ اور انڈا دیکھیں جو ہے ہم نے اس کے اندر انسرٹ کرنا ہے اور سائیڈوں پہ سارا مٹیریل ہم نے لگانا ہے تاکہ انڈا سائیڈ سے پھسلے نہ۔ اس کے بعد جو ہے یہ بریڈ دوسری جو ہے میں اس کے اوپر رکھ دوں گی، اور یہ دیکھیں اس طرح سے انڈے میں کوٹ کرتے جائیں گے سپون سے، فورک سے، اور اس طرح سے چاروں طرف سے ہم نے اس کو کور کر لینا ہے۔ یہ بریڈ کرمز میں نے گھر میں بنائے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس کی ریسیپی بھی چاہتے ہیں میں آپ کو بنانا سکھاؤں تو مجھے بتائیے گا۔ یہ بریڈ کرمز میں نے ساری جگہ پہ اس کے لگا دیے، اچھی طرح سے کوٹ کر لیا ہے اس کو، یہ دیکھیں اس طرح سے، تاکہ یہ اچھی طرح سے کور ہو جائے اور کرسپی بن جائے۔ انڈا ہم اس پہ اس لیے لگاتے ہیں کہ جو ہے ہمارے جو ہیں چکن لالی پاپس اچھی طرح سے کور ہو جائیں، اندر سے مٹیریل نہ نکلے۔ تو یہ دیکھیں مزیدار سے یہ ہمارے پاس تیار ہو گئے ہیں۔ میں نے فریزر میں تھوڑی دیر کے لیے رکھا تھا تاکہ یہ سٹک ہو جائے اس پہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد ہم آئل میں اس کو شیلو فرائی کریں گے۔ آئل ہم نے جو ہے تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے، ڈیپ فرائی نہیں کرنا، تھوڑا سا ہی آئل ڈال کے ہم نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے۔ اور اس طرح سے ہم آئل جو ہے جو ہم نے چکن لالی پاپس بنائے ہیں اس کے اوپر ہم ڈریزل کرتے جائیں گے، اور اس طرح سے اس کو پلٹیں گے اور ساری طرف سے اس طرح سے اس کو فرائی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا چکن لالی پاپ جو ہے فلاور شیپ میں ود ٹوسٹ انگریڈینٹ جو ہے، اس کے اندر ایگ ہے، ایگ ہم نے ڈالا تھا اس کے اندر، تو وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ اور اس طرح کے آپ رمضان میں بنائیں اور افطار پارٹی میں بنائیں، اور بچوں کو آپ لنچ باکس میں بھی یہ ریسیپی بنا کے دے سکتے ہیں کیونکہ فریز ہو جاتی ہے، ایزیلی آپ فریز کر سکتے ہیں اس کو 15 ڈیز کے لیے۔ تو یہ دیکھیں مزیدار سے ڈیلیشیس چکن لالی پاپس فلاور شیپ میں ہمارے پاس جو ہے ریڈی ہیں، اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں میری ویڈیو کو، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ رمضان کی ریسیپیز میں، اور اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ہی اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو نئی نئی ریسیپیز دیتے ہیں۔ تو چینل کو ہمارے لازمی سبسکرائب کیا کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔